میرے دو بھائی ڈاکٹر سید طالب الرحمان حافظہ اللہ جو زرعی یونیورسٹی برانی یونیورسٹی راولپنڈی میں پروفیسر، اور وہ دل کے مریض تھے اور وہ علاج کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے، اور دوسرے بھائی سید توصیف الرحمان راشدی حافظہ اللہ، وہ اسلامک منسٹری میں مکتب جالیات جو ان کا ہے وہاں پر داعی کی حیثیت سے عرصہ 20 سال سے وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ ان کی گرفتاری جامع مسجد اہل حدیث وہاں مختلف نام سے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ کر وہ باہر نکلے تو باہر ایجنسی کی یا سعودی پولیس کی کوئی گاڑی تھی تو انہوں نے ان کو کڈنیپ کیا اور وہ لے گئے ہیں۔ یہ خبر نہیں مل سکی کہ انہیں کیوں کڈنیپ کیا گیا، ابھی تک ہمیں یہ خبر نہیں مل سکی، لیکن الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں اور ان کی فیملی اور ان کے بچے باقاعدہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر سید طالب الرحمان حافظ اللہ کی فیملی کیونکہ پاکستان میں ہے، اس لیے ان سے ملاقات ابھی تک کسی کی نہیں ہوئی، لیکن وہ دونوں بھائی ایک ہی کمرے میں موجود ہیں۔ ہم نے کچھ اخبارات میں یہ پڑھا ہے اور ساتھیوں نے فون کر کے بھی بتلایا کہ پروفیسر ڈاکٹر سید طالب الرحمان کا تعلق داعش سے جوڑا جا رہا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سید طالب الرحمان حافظہ اللہ نے پاکستان میں خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جامع مسجد صفا اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں باقاعدہ اعلان کر کے داعش کے خلاف درس دیا تھا، اور اپنے بیٹے کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ آپ کا بیٹا داعش کے اندر ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان کا باغی ہو گیا تھا، اگر میرا بیٹا باغی ہو گیا تو میرا اس سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ قتل کہاں ہوئے؟ ڈاکٹر طالب الرحمان حافظہ اللہ کے بیٹے کا نام سید اسامہ زیدی ہے اور وہ شادی شدہ تھے اور ان کی اولاد بھی ہے۔ وہ اچانک ہی پاکستان سے غائب ہو گئے تھے، تو جب ہمیں خبر ملی تو نیٹ پر ایک ویڈیو ان کی اردو میں تقریر آئی تو ہمیں پتہ لگا کہ وہ پاکستان میں نہیں ہیں اور وہ افغانستان میں چلے گئے ہیں، اور افغانستان کے اندر ہی وہ قتل ہوئے ہیں اور ڈرون حملے کے اندر وہ قتل ہوئے ہیں۔ سید توصیف الرحمان راشدی کیونکہ عرصہ دراز سے وہ وہاں پر گورنمنٹ کے ملازم ہیں اور وہاں پر باقاعدہ اردو میں لیکچر دیتے ہیں اور باطل مذاہب کا رد کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بالخصوص جب یہ یمن اور سعودی عرب کی آپس میں کلیش ہوا تو ہم اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں، ہمارا تعلق سعودی عرب کے ساتھ، تو ان پر نے سخت گفتگو کی باطل مذاہب پر، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ایسا نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، کچھ غلط فہمیاں لوگوں کو ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر انہیں گرفتار کیا گیا، لیکن ابھی ہمیں تک یہ معلومات نہیں مل سکی کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا۔ اور ڈاکٹر طالب الرحمان جو ہیں حافظہ اللہ، وہ تو آج سے نہیں، عرصہ 20-30 سال سے وہ باقاعدہ سعودی عرب ہر ہفتے چلے جاتے ہیں، مہینے بعد چلے جاتے ہیں، 6 مہینے بعد چلے جاتے ہیں، ان کے وہاں پر دروس ہوتے ہیں، تو ان کا یہ نہیں کہ وہ ابھی گئے تھے، اور ابھی تو اس لیے ان کو مستقل وہاں 4 مہینے سے رہ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر ایک ہمارے پاکستانی حکیم ہے جو علاج بالغذا کرتے ہیں، تو ان کا علاج دل کے لیے چل رہا تھا، اس لیے وہاں پر وہ مقیم تھے، اور انہیں بہت مشکل سے وہاں روکا ہوا تھا کہ ان کے پیچھے پاکستان میں دعوت کا کام کا حرج ہو رہا تھا، اس کے مختلف وہاں ان کے پاکستان میں ٹرسٹ ہیں، وہ کافی طلب کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آئیں اور اپنا انتظام صحیح طریقے سے چلائیں، لیکن علاج کی وجہ سے والدہ محترمہ رحمہ اللہ جو فوت ہو گئیں ان کی گرفتاری کے بعد، جس دن وہ گرفتار ہوئے اسی دن ہی والدہ بھی وفات پا گئی تھی، تو انہوں نے روکا ہوا تھا کہ اپنا علاج مکمل کروائیں، اصل وجہ یہی تھی۔ بعد میں یہ حادثہ اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس کی ہمیں بھی خبر نہیں مل سکی۔ رہا امریکیوں سے ملاقات اور منفی سرگرمیاں جو اخبارات کی زینت بنی ہوئی ہیں، یہ جو ایسے لوگ ہیں جو ملک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی تنظیم کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، ایسا قطعاً کوئی ثبوت ہے۔ میں حکومت پاکستان سے بھی یہی مطالبہ کروں گا کہ ان شیخین کو رہائی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے۔ ہمارا نسلاً ہم مہاجر لوگ ہیں، ہم نے یہ پاکستان بنایا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، اور محافظوں کو اگر گرفتار کر لیا جائے گا تو کون حفاظت کرے گا؟ ایسے ہی حکومت سعودی عرب سے بھی ہم اپیل کر رہے ہیں باقاعدہ، اور ہمارا مرکزی جمعیت اہل حدیث کا وفد سینیٹر پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ کی قیادت میں وہاں پہنچا ہے، اور وہاں وزارت شؤون اسلامیہ میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مفتی مکہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے یہ انہیں کہا ہے
کہ ایک ایلیگیشن بھی ان پر ثابت نہیں ہوگا. ہمارے یہ مواحد اور عالم دین ہیں، ان کو فی الفور رہا کیا جائے. اور انہوں نے وعدہ کیا انشاءاللہ کہ ہم باقاعدہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور جو ہی ہماری تسلی ہوئی تو ہم رہا کرتے ہیں.